بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ نیک دل اور خوف خدا رکھنے والا انسان تھا۔ رعایا کی خدمت اور ان کی بہتر تربیت کے لیے کوشاں رہتا۔ ایک دن اسے ایک خیال آیا۔ اس نے وزیر کو طلب کیا اور حکم دیا کہ ریاست کے 5 بڑے گنہگاروں کو دربار میں حاضر کرو۔ وزیر چونک گیا۔ خیال عجیب و غریب تھا، لیکن بادشاہ کے حکم کی تعمیل بھی ضروری تھی۔ وزیر نے 2 دن کا وقت طلب کیا۔ یہ بات رعایا میں بھی آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب لوگ محو غور و فکر تھے کہ آخر ریاست کی نظر میں کون سب سے بڑا گنہگار ہوگا۔ سبھی پارسائی کا دعویٰ بھی کرنے لگے۔ 2 دن پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ مقررہ دن آ گیا اور دربار لگ گیا۔ بادشاہ نے بآواز بلند حکم دیا کہ گنہگاروں کو پیش کیا جائے۔ وزیر نے حکم بجا لایا اور پہلا گنہگار بادشاہ کے حضور حاضر ہوا۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ ایک کاروباری آدمی ہے، کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرتا ہے، دولت کا پجاری ہے، ہر آسائش ہونے کے باوجود دولت کی ہوس اس کے وجود میں رچ بس گئی ہے اور اسے آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے، نہ ہی مرنے کا ڈر۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور حکم دیا کہ اسے جیل میں ڈال دو اور جیل کو نوٹوں سے بھر دو۔ یہ نوٹ ہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہوں گے۔ اس کے علاوہ اسے کھانے میں ہمیشہ ملاوٹی کھانا دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ اس کے بعد دوسرا گنہگار پیش کیا گیا۔ وزیر نے کہا کہ یہ ہر وقت دوسروں کی غیبت اور چغلی کرتا رہتا ہے، دوسروں کی خوشی اور ترقی سے جلتا ہے اور ہر وقت فساد برپا کرتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے غصے سے اسے دیکھا اور حکم دیا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ یہ ہر وقت بولتا رہے گا۔ اگر زبان بند کی تو اسے کوڑے مارے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کے منہ سے صرف اچھی بات ہی نکلے۔ بادشاہ کے حکم پر اسے بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ پھر وزیر نے تیسرے گنہگار کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ یہ راشی یعنی رشوت لینے والا ہے۔ اس کی تنخواہ اتنی ہے کہ یہ آرام سے اپنے خاندان کی کفالت کر سکتا ہے، لیکن یہ پھر بھی لوگوں سے جائز کام کروانے کے ناجائز پیسے لیتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ اسے جیل میں ڈال دو اور جیل میں اس قدر دولت ڈال دو کہ یہ ہر وقت اسے گنتا رہے۔ اگر اس کے ہاتھ رکے تو اس کے ہاتھوں پر ضرب لگائی جائے۔ اسے اس قدر تھکا دو کہ یہ آئندہ جائز دولت کے علاوہ کوئی ناجائز روپیہ پکڑ نہ سکے۔ بادشاہ کے حکم پر اسے بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد وزیر نے چوتھے گنہگار کو حاضر کیا اور کہا، عالیجا، یہ ماں باپ کا نافرمان ہے، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں سے محبت نہیں کرتا اور ہر وقت جوا کھیلتا رہتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا پاڑا چڑھ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے جیل میں ڈال دو۔ ہر دن اس کے ماں باپ اس سے ملنے آئیں گے اور یہ ان کی خوب خدمت کرے گا اور ہر دن 1000 بچے اس کے پاس لائے جائیں گے اور یہ ان سے شفقت سے بات کرے گا۔ اس کے علاوہ ہر دن اسے لاکھوں روپے دیے جائیں گے اور رات کو اس سے واپس لے لیے جائیں گے تاکہ بحیثیت جواری اس کو دولت کا غم دیا جا سکے۔ بادشاہ کی حکم پر اسے بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد 5واں گنہگار حاضر ہوا۔ جب وہ حاضر ہوا تو پورے دربار میں ہو کا عالم تھا۔ سب لوگ دم بخود تھے کیونکہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ملک کا عالم تھا۔ وزیر نے عرض کی، بادشاہ سلامت، یہ ایک عالم ہے، سائنسی علوم میں ماہر ہے، ہر وقت مطالعے میں غرق رہتا ہے اور لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا ہے، لیکن یہ خود کسی بھی علم پر عمل نہیں کرتا۔ لوگوں کو کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، لیکن یہ خود ایک بھی سنت کی پیروی نہیں کرتا، گویا اس کا علم بے عمل ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ تخت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے گرد آلود نظروں سے اس عالم کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ اس ملک کا سب سے بڑا گنہگار ہے۔ دیگر تمام برائیوں، رشوت، چوری، زنا، ماں باپ کی نافرمانی، جوا، شراب، چغلی اور دھوکہ دہی کی شکایت تب پیدا ہوتی ہے جب اس ملک کا عالم یا استاد بے عمل ہو۔ بادشاہ غصے سے بے قابو ہو کر بولا کہ باقی سب گنہگاروں کو چھوڑ دیا جائے اور اس عالم کا سر قلم کر دیا جائے۔ بادشاہ کی طرف سے یہ اعلان سن کر سبھی خاموش تھے اور ان کو پہلی بار یہ بات سمجھ میں آئی کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے استاد کا کردار کس طرح کا ہونا چاہیے۔ سزا کا اعلان سن کر عالم کے تو ہوش اڑ گئے۔
وہ گڑگڑانے لگا کہ عالی جاں مجھے مہلت دی جائے، مجھے معاف کر دیں، لیکن بادشاہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اسی دوران وہاں موجود قاضی بولا کہ بادشاہ سلامت، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی گناہگار کو توبہ کی مہلت ضرور دیتا ہے، گناہگار کو اصلاح کا موقع دینا چاہیے۔ اگر اس طرح تمام اساتذہ توبہ کر لیں اور بے عملی چھوڑ کر راہ راست پر آ جائیں تو کیا خوب ہوگا، لہٰذا سزا کے اعلان پر نظر ثانی کی جائے۔ قاضی کی باتوں میں وزن تھا، اس لیے بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس عالم کو 5 سال کی مہلت دی جائے، تب تک یہ اپنے علم و عمل سے اس ملک میں موجود جہالت کے اندھیروں کو دور کرے۔ بادشاہ کے اس اعلان پر سبھی لوگ متفق ہو گئے اور اس عالم کے ساتھ ساتھ باقی تمام گناہگاروں کو بھی مہلت دی گئی ایک اچھا انسان بننے کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔